وہ دنیا میں بھی پائیدار ہے، آخرت میں بھی لا اور عمل علم کی بنیاد میں عمل جو ملتا ہے وہ علم سے حاصل ملتا ہے۔ اگر علم نہ ہو تو عمل درست نہیں ہوگا، اور اگر عمل درست نہیں ہوگا اللہ کے ہاں وہ مقبول نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو عمل سے عزت ملتی ہے وہ دراصل علم کی وجہ سے ملتی ہے۔ تو گویا ایک عزت مال کی ہے، ایک علم کی ہے۔ علم کی عزت جو ہے اللہ کے ہاں بہت عمدہ، باقی رہنے والی، ہمیشہ رہنے والی، اللہ کے ہاں محبوب ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ جل شانہ نے جب اس دنیا کو آباد کرنے کا ارادہ فرمایا تو رب ذوالجلال نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ کیا۔ تو فرشتوں سے کہا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب مقرر کرنا چاہتا ہوں، خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ ابھی آدم علیہ السلام کا وجود بنا نہیں ہے، اس سے پہلے ہی لگتا ہے کہ یہ مشورہ ہو رہا ہے، یہ بات ہے۔ یعنی پہلے سے اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کی عزت عظمت کو واضح کرنا چاہتے ہیں۔ فرشتے کہنے لگے قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، اے ربا تو زمین میں اس کو اپنا خلیفہ بنا کے بھیجے گا جو جا کے فساد برپا کرے گا، خون بہائے گا۔ تو یہاں ذہن میں آتا ہے کہ اب تو اس وقت تک تو آبادی تھی نہیں، فرشتوں کو پتہ کیسے چلا؟ ایک جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اس سے پہلے جنات زمین میں موجود تھے، تو جنات نے یہی کچھ کیا تھا، اسی پہ قیاس کرتے ہوئے انہوں نے کہا یہ جائے گا یہ بھی ایسے ہی کرے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے خمیر کو اس وقت تیار کر لیا گیا اور اس میں متضاد چیزیں تھیں، آگ، پانی، ہوا، مٹی، اور جب متضاد چیزوں سے کسی چیز کو بنایا جائے اس کی طبیعت میں بھی تضاد ہوتا۔ اس سے انہوں نے قیاس کیا کہ جب یہ متضاد چیزوں سے مل کے بنا ہے تو دنیا میں جا کے فساد بھی برپا کرے گا۔ اور ایک اور جواب میرے ذہن میں یہ بنتا ہے کہ اللہ نے جنت جہنم تو پہلے سے بنا رکھی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاید اس بات کا بھی اظہار ان کے سامنے کیا تھا کہ خلیفہ بناؤں گا، جو میری بات مانے گا اس کو جنت میں بھیجوں گا، جو نہیں مانے گا اس کو جہنم میں بھیجوں گا۔ تو انہوں نے کہا خلیفہ بنانا ہی ہے تو پھر انسان کو کیوں، ہم فرشتے کیا چھوڑے؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم ہر وقت آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں، آپ کی تقدیس پاکی بیان کرتے ہیں، تو پھر بھی ہمیں چھوڑ کر اس انسان کو جو جہنم میں بھی جائے گا، خون بھی بہائے گا، فساد بھی برپا کرے گا، اس کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب آدم علیہ السلام کی فضیلت کو کسی اور اعتبار سے بھی ظاہر کیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ اللہ کو محبوب علم تھا تو اللہ نے علمی فضیلت کو فرشتوں کے سامنے ظاہر کیا۔ فرمایا وعلم آدم الاسماء كلها، اللہ نے تمام دنیا کی چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو سکھا دیا۔ وعرضهم على الملائکہ، اور فرشتوں کو بھی بتلائے۔ یہ نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کو بتلائے اور ان کو بتائی نہیں اور پھر ان سے امتحان لیا، نہیں، فرشتوں کو بھی بتلائے، آدم کو بھی بتلائے، لیکن آدم علیہ السلام میں علم کی استعداد تھی، سیکھنے کی استعداد تھی، فرشتوں میں نہیں۔ آدم علیہ السلام نے فوراً یاد کر لی کیونکہ ان کی ضرورت کی چیزیں تھی، واسطہ پڑھنا تھا، اللہ نے صلاحیت رکھی تھی، سیکھ لیا، فرشتے سیکھ نہ سکے۔ اب اللہ نے فرمایا فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، تو کہتے ہو خلیفہ ہمیں بنائے، ہماری صلاحیت زیادہ ہے، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو
تو یہ نام آدم کو بھی سکھلائے ہیں، تمہیں بھی بتلائے، تمہارے سامنے بھی رکھے ہیں، بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، کہنے لگے پاک ہے تیری ذات، ہمارے پاس ان چیزوں کا علم نہیں مگر جو تم نے ہمیں سکھلایا۔ ہم وہی جانتے، تم نے تسبیح سکھائی ہے، تقدیر سکھائی ہے، تحمید سکھائی ہے، بس ہم کو وہی کرنا جانتے ہیں، اس سے زیادہ ہمیں دنیا کی اشیاء کا علم نہیں۔ انک انت العلیم الحکیم، آپ جاننے والے حکمت والے۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم، اب اللہ نے کہا آدم تو بتا رہے ہیں ان کو سب کے نام۔ فلما انبأهم باسمائهم، آدم علیہ السلام نے فوراً گن گن کے ایک ایک نام بتا دیا، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اللہ نے فرمایا کہ میں نے کہا ہی تھا، میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، زمینوں اور آسمانوں کے راز مجھے معلوم ہے، تمہیں معلوم نہیں، اور جو تم کا ظاہر ہے وہ بھی مجھے معلوم ہے، جو تم سے پوشیدہ وہ بھی مجھے معلوم ہے۔ اللہ ہی علام الغیوب ہے، تمام غیب کی خبریں صرف اللہ کے علم ہے۔ اب جب یہ بات ہوئی تو اس وقت فرشتے شرم سے سر نیچے کر گئے اور انہوں نے تسلیم کر لیا کہ ہم سے غلطی ہوئی۔ تو آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے فضیلت دی فرشتوں پر علم کی وجہ سے، معلوم ہوا جو علم کی وجہ سے عزت ملتی ہے وہ دائمی ہے، وہ فضیلت ختم نہیں ہوئی۔ کہاں آدم مٹی کا بنا ہوا اور کہاں فرشتے جب نور کے بنے ہوئے ہیں، لیکن آج مٹی کی فضیلت نور کے اوپر اس وجہ سے ہو گئی کہ مٹی کے پاس علم ہے اور نورانی مخلوق کے پاس علم نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ علم کی فضیلت ہر اعتبار سے بلند ہے۔ اب جب امتحان ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر شیلڈ دی جاتی ہے، جو کامیاب ہوتا ہے انعام دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی کامیابی پر آدم علیہ السلام کو انعام کیا دیا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ پھر اللہ نے فرمایا ہم نے کہا فرشتوں سے اب تم ہار گئے، آدم جی، آدم علیہ السلام کو انعام دینا ہے تو انعام میں سجود ملائکہ بنا، سب آدم کو سجدہ کرو، اور آدم علیہ السلام کی علم کی فضیلت کو ان کے سامنے بڑھا دیا۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ کہتے جب یہ حکم ہوا تو علماء لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اسرافیل علیہ السلام سجدے میں گئے، اور اسرافیل علیہ السلام کے اس انعام پر، اس کام کے اوپر جو انہوں نے اللہ کے حکم میں سب سے پہل کی، اللہ نے انعام یہ دیا کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کی پیشانی پر پورا قرآن کریم لکھوا دیا۔ اب یہ اعزاز اسرافیل علیہ السلام کو مل رہا ہے کہ قرآن ان کی پیشانی پہ لکھوایا جا رہا ہے، تو جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہوگا اس کا اعزاز کتنا ہوگا، اس کا مقام کتنا ہوگا۔ تو بہرحال سارے فرشتے سجدے میں گئے، شیطان نے سجدہ نہ کیا، اس نے تکبر کیا، اس نے کہا آدم مٹی سے بنا ہے، نار سے بنا، آگ بلندی کو جاتی ہے، مٹی پستی کو جاتی ہے، اعلیٰ ادنا کو سجدہ کرے، یہ بھی ہو سکتا۔ معلوم ہوا جو عقل کے گھوڑے چڑھاتا ہے، عقل کے گھوڑے دوڑانے والا آدمی کبھی بھی اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، اور جو عشق کی آگ میں جلتا ہے اور حکم کا تابعدار بن کے چلتا ہے، اللہ اسی علم کا فائدہ دیتے ہیں۔ اس کے دل میں تکبر آ گیا، بڑے سے بڑا عالم بھی ہو، اس کا علم سارا ہوگا۔ تو آج یہ کر رہا تھا کہ اللہ جل شانہ نے علم کی فضیلت کو سارے فضائل کے اوپر بلندی دی، اور پھر جو آیت دوسری میں خطبے میں تلاوت کی تھی، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ کتاب اللہ کا وارث کون ہے؟ اصل تو کتاب اللہ اتری ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کی میراث کے وارث ہیں،
اور نبی کی میراث کیا ہے؟ کتاب و سنت۔ تو معلوم ہوا کتاب اللہ کا وارث وہ علماء ہیں اور سنت کے وارث بھی علماء ہیں۔ اب یہ علماء جو وارث بنے ہیں کیا اپنے اختیار سے بنے ہیں، اپنی پسند سے بنے ہیں؟ تو اللہ کہتے ہیں نہیں۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ نے انبیاء کا انتخاب کیا اور ان کو چن کر اپنی نبوت کے لیے خاص کر دیا، اس میں کسی نبی کا اپنے ذاتی کمال نہیں، اللہ کا انتخاب ہے۔ اور ان انتخابات میں سب سے اعلیٰ انتخاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح فرمایا کہ اپنی کتاب کا وارث بننے کے لیے ثم اورثنا الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے کتاب کی میراث کے لیے ان کو منتخب کیا جن کو ہم نے پسند کر لیا، جن کو ہم نے چن لیا۔ معلوم ہوا کہ یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ کس کو قرآن کے علم کے لیے، سیکھنے کے لیے، اس قرآن کے پھیلانے کے لیے، اس کے محفوظ رکھنے کی خدمت کے لیے کس کو قبول کرتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کا انتخاب ہے۔ تو اتنا اونچا مقام ہے جس کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ ہمارا انتخاب ہے۔ پھر ہماری سوچ کیا ہوتی ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں اگر ہم نے اپنے بچے کو مدرسے میں چھوڑ دیا تو وہ لوگ کیا کہیں گے، یہ چندے کے پیسے سے پیدا ہے، لوگ کیا سوچیں گے، یہ بھوکا مر جائے گا۔ میرے بھائی کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا کہ اللہ اپنے انتخاب سے کسی کو لے آئے اور اللہ کا منتخب کردہ اللہ کے دین کا خادم بن جائے اور اللہ اس کو بھوک سے مار دے۔ ایسے ممکن، ایسی مثالیں تو ہمارے پاس موجود ہیں کہ جی کھا کھا کے مولوی بیہوش ہو گئے۔ ایسی مثالیں موجود ہیں کہ کھا کھا کے جان کی بازی دے۔ ایک بہت بڑے محدث ہیں، حدیث کا مطالعہ کرتے ہوئے ان کی ہمشیرہ نے ان کے پاس کھجوروں کا ٹوکرا رکھ دیا، وہ کھاتے رہے اور توجہ ان کی وہاں پر تھی۔ اور جب یہ طلباء علماء مطالعے میں ہوتے ہیں ان کو دائیں بائیں کی کوئی فکر نہیں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ طالب علم تھے، تو طالب علمی دور میں جب مطالعہ کرنے لگے تو مطالعے کے درمیان میں پانی مانگا، تو والد بھی ہیں شاہ عبدالحق اور استاد بھی ہیں، سب غصہ ہے کہ اس کو مطالعے کے دوران دائیں بائیں توجہ گئی کیوں اس نے پانی مانگا، جبکہ مطالعے کا وقت ہے۔ معلوم ہوا کہ علم کی جان نکل۔ تو اہلیہ بھی سنتے ہی تھی، اہلیہ کو کہا کہ میرے بیٹا اب وہ عالم نہیں رہا، علم کی جو کیفیت تھی وہ ختم ہو گئی، اس کے مطالعے کی جان نہیں رہی۔ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ شدت کی پیاس ہو، آپ آزما کے دیکھ لیں کو۔ کہا کیسے آزماؤں؟ کہا پانی کی جگہ پر مٹی کا تیل ڈالو، گلاس میں پانی کی جگہ مٹی کا تیل ڈال دیا، پورا گلاس پی کے ان کو خبر نہیں میں نے پانی پیا یا مٹی کا تیل پیا۔ اس درجہ انہمار مطالعہ کے اندر تھا، اس درجے کا توجہ مطالعے کے اندر ہوتی تھی۔ تو میں کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں، طلباء اور علماء بھوک سے مرتے نہیں ہیں۔ تو حضرت وہ امام مسلم امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ وہ مطالعہ کر رہے ہیں اور ساتھ کھجوروں کا ٹوکرا پڑ رہا ہے، تو توجہ نہیں رہی کہ کتنی کھجوریں گئے، کرتے کرتے پورا ٹوکرا ختم، اور وہی بد ہضمی کا سبب بنا اور جان لیوا ثابت۔ معلوم ہوا کہ اس کی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ علماء کھا کر مرے۔ اس کی مثال پوری 1400 صدیوں میں ایک کوئی نہیں بتا سکتا کہ کوئی مولوی بھوکا مرا۔ یہ شیطان نے ہمارے ذہن میں بات ڈالی ہے، اور ہمارا مزاج بھی عجیب ہے، آپس کی بات ہے، آپس میں بیٹھے ہوئے ہم عجیب لوگ ہیں۔ شروع میں کیا کہتے ہیں کہ مولوی بھوکا مر جائے گا، کہاں سے کھائے گا، ہم اپنے بچے کو مدرسے میں نہیں چھوڑتے، اور جب مولوی بن جاتا ہے تو کہتے ہیں کھا کھا کے پھٹیا، سیدھے منہ سلام بھی نہیں کرتا۔ اپنی باتوں میں بھی ہمارا قضا ہے، ارے جس کا انتخاب میرے رب نے کیا وہ بھوکا مر جائے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر میرے کام میں وہ خادم ہو
اور صرف میرے کام میں لگا ہوں اور میں کوئی چیز تقسیم کر رہا ہوں تو میں سب سے پہلے اس کا حصہ ادا کروں گا، لیکن یہ میرے خاص کام میں لگا ہوا اس کا حصہ پہلے نکال دو. تو کیا اللہ اتنا غیور نہیں کہ میں اتنا غیرت مند ہوں جو میرے کام میں لگا ہے اس کا حصہ میں پہلے نکالوں؟ اللہ اتنا غیرت مند نہیں تو اس کے دین کی خدمت میں لگا ہے، اللہ اس کا حصہ پہلے ادا کر دے. ہاں یہ ضرور ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ سے دعا مانگی تھی، یا اللہ ہماری اس امت کے علماء کی روزی اتنی لکھ دے جو ان کے لیے کفایت کرتا ہے. اور کیا خوبصورت بات تھی، یقین کیجیے جب ان علماء کو دیکھتے جو پٹڑی سے اتر جاتے ہیں پھر احساس ہوتا ہے یہ دعا پڑھی کی. کبھی کبھی ہوتا ہے ذہن آتا ہے کہ اتنی ہماری تنگی کی دعا مانگی اپنے سندھی. ہمارا شاہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس امت کے علماء کی اتنی روزی عطا کر دے جس سے ان کا گزارا چلے، عیاشی میں نہ پڑے. کیونکہ جب عیاشی میں پڑ جاتا ہے انسان دین سے دور ہوتا ہے، دین سے ہٹ جاتا ہے. لیکن اللہ نے کبھی کسی کو بھوکا نہیں مارا، کبھی کوئی ایسا عالم نہیں ملے گا جس نے غیر کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہو. پوری دنیا میں اس کی مثالیں بے شمار موجود ہیں. ہر طبقہ اپنی تنخواہ کے بڑھانے کے لیے احتجاج کرتے ہوئے روڈوں پہ نظر آیا. کبھی آپ نے سنا ہو کسی مولوی نے کہا کہ میں احتجاج کرتا ہوں، آج کے بعد منبر کی کسی مسجد میں کوئی مولوی نماز نہیں پڑھائے گا؟ کیوں نہیں پڑھائے گا؟ اس لیے ان کی تنخواہیں کم، ہماری تنخواہیں بڑھیں. کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے نماز جنازے کے لیے اعلان کیا ہو اور جنازے کے لیے آپ کو کوئی جنازہ پڑھانے والا عالم اور قاری نہ ملا؟ کبھی ایسا ہو کہ اذان ہوئی ہو اور نماز پڑھانے کے لیے کبھی کوئی نہ ملا ہو؟ الحمدللہ وافر بھی تعلیم ہے. معلوم ہوا جو ان کے ذمہ کام تھا اللہ رب العزت ان سے پورا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے چنیدہ ہیں، اور انہی کو یہ کہا گیا کہ یہ اللہ کے دین کے وارث ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، اور یہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں. فرمایا انما یخشی اللہ من عباده العلماء، اللہ سے ڈرنے والے اس کے بندوں میں علماء ہیں، کیونکہ جانتے ہی نہیں. اور دوسری جگہ فرمایا کہ نوم العالم عبادت، عالم کا سونا بھی عبادت. بعض لوگ کہتے ہیں سونے کون سے عبادت ہوگی؟ ہمارا سونا عبادت نہیں، عالم کا سونا کیسے عبادت ہو گیا؟ تو اسی طرح دوسری جگہ فرمایا الفقیہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ شیطان کے اوپر 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ باری ہے. تو یہ ایک عالم سویا ہوا ہے، اس کی نیند عابد کی عبادت سے افضل کیسے ہوگی؟ ایک آدمی ساری رات کھڑا ہے. تو اس کی مثال علماء یوں سمجھاتے ہیں کہ ایک آدمی جہاد کے اندر لگا ہوا ہے اور جب وہ تھک گیا کچھ دیر کے لیے آرام کرتا ہے، سو جاتا ہے. اور وہ سونا اس کا اس لیے نہیں ہے کہ میں سوؤں گا تو بس میرا کام چھٹی ہوگی، نہیں، وہ اس لیے کہہ رہا ہے کچھ دیر آرام کروں تاکہ مزید جب دوبارہ حملہ کروں میرے اندر مزید قوت. تو اس کا یہ سونا سونا نہیں ہے، اس کا سونا سونا بن جاتا ہے، یہ بھی قیمتی بن جاتا ہے. تو عالم کا سونا اس لیے ہے کہ وہ اٹھے گا تو پھر لوگوں کے عقائد کے اوپر محنت کرے گا، لوگوں کے اعمال کے اوپر محنت کرے گا، لوگوں کی اصلاح کی فکر کرے گا. یہ اکیلا اپنے عمل کی فکر نہیں، اپنا عمل جیسا بھی ہو. ہم اکثر یہ ساتھیوں کو بتاتے ہیں کہ عالم کے عمل کو مت دیکھیں، عالم کی بات کو سنیں. عمل کے اعتبار سے انسان ہے، اور خلق الانسان ضعیفا، اللہ خود فرماتے کہ نے انسان کو پیدا ہی کمزور کیا. تو اس کمزوری کے ناطے کوئی نہ کوئی کمزوری ہر انسان میں موجود ہے. انبیاء علیہ السلام کی ذات معصوم تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین محفوظ تھے، ان سے بھی غلطیاں ہوئی اللہ نے معاف کر دیا. اس کے بعد وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوا، چاہے وہ عالم ہے چاہے غیر عالم ہے. لیکن عالم جب دوسروں کو بات بتائے گا وہ غلط نہیں بتائے، اپنے عمل میں کوتاہی صحیح، سستی صحیح، لیکن جب بات بتائے گا وہ صحیح بتائے. اور آج پوری دنیا کی جو دوڑ ہے باطل کی، وہ یہ دوڑ ہے کہ عوام کا تعلق ان کے علماء سے توڑ دیا جائے. کیوں توڑا جائے؟ اس لیے توڑا جائے، یہ جو مرزا لعین قادیانی اس نے اپنی ملفوظات میں لکھا ہوا ہے، اپنی کتابوں میں لکھا ہے
وہ کہتا ہے اگر یہ بر صغیر میں علماء نہ ہوتے تو بر صغیر کے 100% مسلمان مجھے اپنے نبی تسلیم کرتے. نعوذ باللہ. وہ اپنے دعوے سے یہ کہتا ہے کہ صرف یہ مولوی ہیں جو میری نبوت کے تسلیم کرنے میں رکاوٹ بنے ہیں. اسی طرح جتنے فتنے ان سب فتنوں کو دیکھ لو، ان کا پہلا وار یہ ہوتا ہے علماء سے عوام کو دور کرنا، علماء کی نفرت عوام کے دل میں. اور وہ بتاتے کیسے کہ علماء کے اختلافات کو ان کے سامنے کھولیں گے. فلانے نے فلانے کے خلاف یہ کہا، فلانے نے فلانے کے خلاف یہ کہا. ارے یہ علمی بحثیں ہیں یا عوامی بحثیں نہیں؟ یہ بات یاد رکھیے. ہمیشہ فتنہ وہاں سے پڑتا ہے جب یہ باتیں عوام میں آتی ہیں. اگر یہ اختلافات علماء میں رہیں تو اختلاف ہے، اور اختلاف کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی علماء میں اختلاف رحمت ہے. جب یہ عوام میں آتا ہے تو اختلاف بن جاتا ہے، جھگڑا بن جاتا ہے. اور جھگڑے کو رحمت نہیں کہا گیا. جھگڑے کی وجہ سے تو اللہ نے شب قدر کی تعین کو اٹھا دیا، برکت کو اٹھا لیا. معلوم ہے جھگڑے برکتوں کو اٹھاتے ہیں، برکتوں کو پیدا نہیں کرتے. تو علماء آپس میں متحد ہیں، متفق ہیں، کوئی مولوی کسی دوسرے کو کافر نہیں کرتا. یہ بات غلط ہے. ہاں کافر مولوی بناتا نہیں، بتلاتا ضرور ہے. یہ بتلاتا ہے کہ یہ اس سازش میں کافر مسلمان کے لبادے میں ہمارے سامنے آیا. اپنے آپ کو کہتا مسلمان ہے، جیسے مرزا قادری نے اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، لیکن یہ مسلمان کے لبادے میں آیا کافر ہے، اس کی پہچان ہے. یہ علماء کا تھا. اور علماء کی ذمہ داری اللہ نے قرآن میں لائی بِمَسْتُحْفِظُوا کتاب اللہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں ربانیین اور علماء جن کی وجہ سے اللہ کتاب اللہ کو محفوظ رکھے. کتاب اللہ کے علوم کی حفاظت کرنے والے یہ علماء ہیں. اور یہ حفاظت کی ذمہ داری کس نے لی؟ اللہ نے لی. معلوم ہوا یہ اللہ کے خاص. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ یہ اللہ کے خاندان کے لوگ ہیں، اللہ کے قریبی لوگ ہیں جو علم سیکھنے والے. اور یہ علم سیکھنے والے اللہ کے ہاں ان کا مقام اور مرتبہ کتنا ہے؟ اتنا مقام. ایک دفعہ عمرے کے لیے جانے کے توفیق ہوئی تو وہاں پر دیکھا عبدالرحمن سدیس صاحب جب نماز کے لیے تشریف لے آئے. شاید پہلے بھی ایک دفعہ میں نے یہ بات عرض کی تھی. تو بہت مجھے وہاں یہ خوشی ہوئی کہ عبدالرحمن سدیس صاحب جب مسجد حرام میں داخل ہوئے تو 2 ٹیمیں تھیں جن کے پاس کارپیٹ. وہ کارپیٹ بچھاتے اور ایک کارپیٹ اٹھتا تو اگلا بھی چلتا، پھر اتنے میں یہ پچھلا آگے چلا جاتا، وہ پھر جاتا. بڑا خوبصورت منظر تھا. ساتھ قائم ہے سیکورٹی کا. تو میں اس وقت ایک تصور میں پہنچا. میں نے کہا یا اللہ تو نے لوگوں کی نظروں سے ہمارے علماء کے فضائل کو اوجھل رکھا ہے، چھپایا ہے کہ یہ غیب کی بات ہے. اگر یہ نظر آ جائے تو یہ کارپیٹ اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طالب علم جب علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ رب العزت کے رحمت کا فرشتے اپنے پر اس طالب علم کے پاؤں کے نیچے برکت کے لیے پھیلا دے. یہ تو کارپیٹ دنیا کا بنا ہوا ہے، وہ نورانی پر جو اللہ نے بنائے ہوئے ہیں جنتی فرشتوں کے پر ہیں، وہ اس طالب علم کے پاؤں کے نیچے ہوتے. اس طالب علم کا پاؤں زمین پر نہیں ہے، اس طالب علم کا پاؤں پڑتا ہے فرشتوں کے پر کے اوپر پڑتا ہے. اور پھر فرمایا جب یہ طالب علم دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے جب تک یہ واپس آتا اس وقت تک یہ اللہ کے راستے میں جیسے ایک مجاہد اللہ کے راستے میں مستقل جہاد کر رہا ہے، اس جہاد کے اوپر اس کو جان قربان کرنی پڑتی ہے. اس کا جو فضائل ہیں اللہ اس طالب علم کو علم سیکھتے ہیں اس سے زیادہ فضائل ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ علماء کے قلم کی سیاہی یہ مجاہدین کے خون سے افضل ہے. تو اس پہ کسی ساتھی نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو اپنی جان قربان کرتا ہے اور یہ تو صرف قلم چلاتا ہے. تو اس پہ ایک عالم نے جواب دیا، بڑا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا مجاہد تو سپاہی کو کہتے ہیں، چوکیدار کو کہتے ہیں، اور علماء جو ہیں یہ شہزادے ہیں، ان کو اللہ کے نبی نے اپنا وارث کہا. تو ایک شہزادے کے لیے ہزاروں اگر مجاہد قربانی دیتے ہیں تو شہزادہ تو پھر بھی شہزادہ ہے. پھر فرمایا کہ علماء اس نے جان دے دی تو اس نے اپنی قربانی دی ہے، ایک جان پیش کی ہے. اور یہ ہزاروں لوگوں کو لاکھوں لوگوں کو اپنے قلم کی سیاہی کی مدد سے
غلط عقائد سے بچا دے. لاکھوں نوجوان یہ جہاد کے لیے اپنے قلم کی مدد سے تیار کر لے گا تو اس کی سیاہی افضل ہوئی یا اس کا ایک خون افضل ہوا؟ ظاہر ہے اس کی سیاہی افضل. اسی طرح اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جنت کی طلب میں ہو تو فرمایا کہ من کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبہ. جو علم کے سیکھنے کے لیے نکلتا ہے جنت اس کی طلب میں لگ جاتی ہے. کس وقت کی فضیلت والا شخص میرے اندر، یہ بلندی والا شخص کب ایسا موقع ہوگا یہ میرے اندر آئے گا. پھر فرمایا کہ اگر وہ کسی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے، طلب علم میں ہی دنیا سے چلا جاتا ہے، اللہ تک اس کو علماء میں سے ہوتا ہے. اور جو علماء کے فضائل ہیں وہ اس کا کام فرمائیں گے. اور علماء کے فضائل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء اور میری امت کے علماء کی کرسیاں برابر لگی ہوئی. بس فرق کیا ہوگا؟ ان کے اوپر مہر نبوت ہوگی، ان کے اوپر مہر نبوت ہوگی. یہ فرق ہوگا، باقی ایک جیسے کرسیاں لگی ہوئی. اور یہ علماء بھائی جنت میں بھی ہماری ضرورت ہے. جنت میں بھی حدیث میں آتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اس وقت اللہ پوچھیں گے بھائی کسی اور چیز کی خواہش، تو جنتی کہیں گے یا اللہ ہر چیز آپ نے عطا فرما دی، اب مزید کس چیز کی خواہش ہو؟ کوئی ایسی خواہش ہے نہیں جو آپ نے پوری نہ کی. اللہ فرمائیں گے نہیں، جاؤ دنیا میں جن سے مسائل پوچھ کے چلتے تھے نا ان سے جا کے پوچھو اور کس چیز کی خواہش ہے. پھر اپنے علماء کے پاس آئیں گے جن سے دنیا میں مسائل پوچھتے تھے اور علماء کہیں گے اللہ تو کہتا ہے حل من مزید، ابھی اور بھی ہے، تو اور کیا تم نے اللہ رب العزت کی زیارت کی ہے؟ وہ کہیں گے ابھی زیارت تو نصیب نہیں. فرمایا جس کے لیے ساری زندگی عبادت کرتے رہے اگر اس کی زیارت ہی نہ ملی تو پھر کیا ملا؟ تو لہذا اللہ سے خواہش ظاہر کرو یا اللہ ہم آپ کا دیدار چاہتے ہیں. پھر ان علماء کے بدلہ ملنے پر اللہ سے یہ خواہش ظاہر کریں گے، اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے. اس دیدار کی جو لذت ہوگی وہ جنت کے کسی سبب میں کسی نعمت میں حاصل نہیں. جو اللہ رب العزت اس دیدار میں جو لذت نصیب فرمائیں گے. تو وہ اتنے بڑے فضائل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم حدیث ہمیشہ پڑھتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے سب سے بہترین مشغلہ، آپ اس کو اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں سپر ڈگری جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کا سیکھنا اور سکھانا. میں نہیں کہہ رہا، کس نے کہا؟ کائنات کے سردار میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر اس بہترین مشغلے میں میرا بیٹا لگ جائے، میری بیٹی لگ جائے، میری بہن لگ جائے تو میرے لیے فخر کی بات ہے یا نقصان کی بات ہے؟ فخر کی بات ہے. اس لیے ہم یہاں بیٹھے یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنی اولاد میں ضرور ایک بچہ ایک بچے ہم وقت کریں گے جو دین سیکھیں. کہیں گے نا انشاءاللہ. اگر کسی کے اپنے اولاد میں کوئی ایسا نہیں ہے، سارے بڑے ہو چکے ہیں، مشکل ہے، تو وہ اپنے خاندان سے نیت کر لے یا وہ یہ کر لے کہ میں اپنی ترغیب سے کوئی ایک بچہ تیار کروں گا جو دین کے لیے وقت کروں گا. وہ علماء مختلف مساجد میں چندہ مانگتے ہیں، وہ ہماری مسجد میں اس طرح ڈبہ پھرنے والا چندہ تو نہیں ہوتا، لیکن آج میں بھی چندہ مانگتا. ابھی ہمارے مدارس کی ابتدا داخلوں کی ہو رہی ہے، شعبہ کتب ہے، اس میں بچوں کا شعبہ کتب الحمدللہ شاید ہم 9ویں 10ویں بھی کرواتے ہیں اور 6 سال یہاں ہمارے بچوں کے موجود ہیں. بچوں کا مکمل ہوتا ہے 6 سال کا پورا کورس ہے، ان کا بچوں کا 8 سال کا ہوتا ہے. وہ مکمل کورس ہے، حفظ کا شعبہ ہے دونوں طرف، وہاں بچوں میں بھی. تو آج یہ چندہ آپ سے مال کا نہیں افراد کا کہ اپنے خاندان میں سے چندے کے طور پر میں اپنے لیے نہیں اللہ کی رضا کے. کل ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوگا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں کہ مولوی صاحب نے چندہ مانگا تھا، اس نے یہ کیا کہ اپنے سب سے لاڈلے بیٹے کو اٹھا کے مدرسے میں ڈالا، سب سے لائق بیٹے کو اٹھا کے. اور سیکھنے کس کے لیے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث سیکھنے کے لیے. کس کی اولاد نورانی بننے کے لیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی اولاد بننے کے لیے. مبارک ہو ان کو جن کے بچے پڑھتے ہیں. کیا خوش نصیب ہے کہ جن کے بچے فخر سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی اولاد ہیں، ہم تو ان کی روحانی اولاد میں سے ہیں، ہمارے والد تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم ان کی میراث سیکھنے میں لگے. وہ کتنا خوش نصیب ہوں گے. اور پھر جنت میں جب ٹکٹ تقسیم ہوں گے بھائی تو پھر تو وہاں پر کیا ہی کہنا، یہ دنیا کے ٹکٹ اور فلاں کے ٹکٹ کے کیا اس کا معنی. اور جہاں جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہوگا 100% یقین ہوگا گیا ہی گیا.
تو اللہ رب العزت فرمائیں گے نہیں، تمہارا بیٹا حافظ تھا، اس کی برکت سے تیرے اعمال جیسے کیسے جا وہ تیری سفارش کر رہا ہے تو جنت کے اندر داخل ہو جا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب